بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں سورہ ملک کا درس چل رہا ہے اور دوسرا حصہ ہے آج، اور رکوع بھی دوسرا ہے اتفاق سے. تو 15 نمبر آیت سے ہم شروع کر رہے ہیں، ساتھ میں رہیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ. ملائیں گے تو پھر مد صلہ ہوگا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. نشور مت کریں، راہ پور کریں، اور رزق ہی میں مد صلہ ہے، اور ذلولا اخفا کریں. تو یہ تجوید کے اعتبار سے وَكُلُوا پہلے کا پر صرف پیش ہے، آگے پھر واو ہے، اور مر ادغام تام، نون کا رام ادغام، مینگ نہیں پڑھیں گے، مر رزق. یہ تلاوت کے اعتبار سے ہوا. ترجمہ جو ہے وہی ہے. دیکھیے اب اسے پہلے در سے جڑنا پڑے گا ہمیں. ہم نے شروع کیے تھے تبارک الذی، ہے نا، بیدہ الملک جی. پھر اس کے بعد شروع کیے تھے الذی خلق سبع سماوات، جو بابرکت ذات ہے اسی نے 7 آسمان طبق در طبق بنائے. تو یہ الذی تو یہاں پر بھی ہے، الذی هو الذی، وہی. اب اس وقت ہم نے 7 کے عدد کی عظمت کو بتلایا تھا، مگر ہم سمجھ نہیں سکتے. ابن جوزیہ کا کلام پیش کیا تھا، لیکن کوئی اہمیت ہے، اللہ ہی جانتا ہے. تو اس ذات نے پہلے آسمان کا ذکر کیا، اب زمین کا ذکر ہو رہا ہے. یہ ہے جوڑ. تو کبھی کبھی ہمارے ذہن میں رہتا ہے نا کہ کہاں پر درس کو موقوف کرنا، تو ہم رکوع نہیں دیکھتے، مگر اتفاق سے رکوع مل گیا، تو اسے ذہن میں رکھیے. تو اب ہم جڑ گئے. اب زمین کا ذکر ہو رہا ہے. تو کیا ذکر ہو رہا ہے؟ جس ذات نے آسمان بنائے، 7 بنائے، اس کی حکمتیں. تو اسی ذات نے جعل لکم الارض، جعل کا ترجمہ کرنا، کر دیا کریں، اس لیے کہ خلق کے معنی پیدا کرنا. تخلیق سماوات اور اردن وہ تو ہو چکا، یہاں تخلیق کی بات نہیں ہو رہی. جعل کر دیا. اچھا، جعل کے معنی کبھی کبھی بنایا بھی ہوتا ہے. تو کر دیا تمہارے لیے زمین کو ذلول. اب یہاں خیال رکھیں، ذلول کا کیا مطلب؟ نرم کر دیا، فرما بردار کر دیا، مطیع کر دیا. تو یہ تو ترجمہ ہے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے تشریح میں. فمشو، فا زمین کو تمہارا مطیع کر دیا، تو چلو. کہاں چلو؟ مناکب، منکب کی جمع. یہ منکب کسے کہتے ہیں؟ صفا میں منکب، مروہ میں منکب. یہ مونڈا ابھی تو ہے، ابھی اس کی نشانی آپ کو چڑھنا پڑتا ہے. تو 2 پہاڑی کے درمیان کی جگہ ہے، وہ خالی جگہ ہے. تو پہاڑی علاقے میں رہنے والے جانتے ہیں انہیں مونڈا اونچائی. تو منکب کا یہ مطلب ہے. تو پہاڑی علاقے میں تو چلو. اب ترجمہ کیا ہے لوگوں نے؟ راستہ. یہی کر سکتے ہیں، چونکہ 2 پہاڑ ہیں، صفا مروہ ہے، راستہ ہی ہے نا. تو پہاڑوں کے درمیان چلو، راستے پر چلو. تو پہاڑ کہاں ہوتے ہیں؟ زمین پر. تو زمین کے راستے پر بھی لوگوں نے ترجمہ کیا ہے. اور کھاؤ اللہ کے دیوے رزق میں سے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ ذلول. تو آپ تیار رہیں. منکب اور نشور، ان چیزوں کو سمجھنا ہے. بھائی ذلول کسے کہیں گے؟ دیکھیے، علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہ اور چیز ہے، ذلت اور رسوائی. ذلول تو آپ نوٹ کر لیں. ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈکشنری قرآن کی، تو ذلت اور ہے، ذلول اور ہے. ذل یذل ذل، تو آپ نوٹ کر لیں. سورہ اسراء، جسے بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، 24 نمبر آیت. بچوں کو حکم ہے، نصیحت ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ
دیکھو ہے نا, ذلی, ماں باپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش آؤ, نرم طریقے سے پیش آؤ, تو یہ ہے ذلولہ. اچھا, اور ایک آیت نوٹ کر لیں, سورہ نحل کی 69, شہد کی مکھی کو حکم ہو رہا ہے کھاؤ من الثمرات فسلوکی سبول ربکی ذلولا. اللہ, ذلولا مطلب پھلوں سے کھاؤ پیو چوسو اور اللہ کی تجویز کردہ راہوں پر آسان راستے پر چلو. تو کیا ہوئے ذلولا؟ اللہ نے تمہارے لیے روٹ بنا دیا. شہد کی مکھیاں جب جاتی ہیں تو ذلولا کے معنی نوٹ کر لیں, نرم, آسان. تو دو پہاڑیوں کے درمیان چلنا تمہارے لیے بہت آسان, زمین کو آسان کر دیا. جب کھودتے ہو تو کھد جاتی ہے, جب کنواں کھودتے ہو تو وہ کھد جاتی ہے, جب عمارت کے لیے کھودتے ہو تو وہ تیار, یعنی تمہارے لیے نرم کر دیا ضرور. چلو راستوں میں. اس کی اہمیت کون جانتے ہیں جو پہاڑی علاقے میں ہے. جب پہاڑ کے درمیان جگہ خالی ہوتی ہے نا تو جانور چرانے میں بڑی سہولت ہوتی ہے. سورج ادھر کو ہوتا ہے تو ادھر سایہ, تو جانور وہاں چرتے ہیں, آرام کرتے ہیں, انسان لیٹتا ہے. اس وجہ سے اسے اختیار کیا گا. باقی ٹھیک ہے راستے میں, لیکن یہ منکب کا معنی راستہ نہیں ہے. بڑے فوائد ہیں دو پہاڑیوں کے درمیان. میدان ہوتا ہے, کھانا پینا. تو وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ, تو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے آپ کھائیے. اب نشور سے پہلے کیا مطلب اللہ کے رزق میں سے؟ اس لیے کہ اگر کسی کے پاس دولت ہے, مال و جائیداد ہے, تو یوں نہ سمجھو کہ آپ کا کیا ہوا ہے. نہیں, اللہ نے نرم کر دیا, اللہ نے مطیع کر دیا. لہذا کسی دیوی دیوتا اور مزارات کی طرف منسوب نہ کریں. اللہ نے دیا, زمین کو اللہ نے نرم کیا. یہ ہے توحید. یہاں پر اللہ کی وحدانیت, وہی ایک ذات ہے, اس لیے اسی سے اپنے تعلقات قائم کرے. پورے قرآن میں آپ کو توحید ملے گی. اب یہ علمی بات ہے, ترجمہ تو کر دیا, اسی کی طرف لوٹنا ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. ٹھیک ہے, ترجمہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں بار بار کہ مخلوق خدا کا ترجمہ ہے اور کلام اللہ بہت عظیم ہے, ہم صحیح ترجمہ کر نہیں سکتے. اب آپ کو یاد ہوگا جو لوگ میری کلاس میں رہتے ہیں زمانے سے, ہم نے کہا تھا کہ البعث اور حشر وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَإِلَيْهِ يُبْعَثُونَ, تو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. تو بعث, حشر, نشر, کیا فرق معلوم ہونا چاہیے نا. تو بعث تو آپ جانتے ہیں کہ جس کا وجود ہے اسی چیز کو بھیجنا. تو زمین کے نیچے ہمارا سب کا وجود رہے گا, سور پھونکا جائے گا, اٹھیں گے. اس لیے یوم البعث. بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آدم علیہ السلام سے ایک سلسلہ وجود ہے نبیوں کا, وہی نبی ہم نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یوم البعث, بعثت رسول. تو دیکھیں آپ نے معنی کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے. اب قبر میں سے اٹھیں گے جن کا وجود تھا تو یوم البعث. اچھا, اس کے بعد حشر. حشر کسے کہیں گے؟ اکٹھا ہو کر رب کے حضور جانا. لیکن اب یہ آیا ہے نشر. نشر کے لیے ہم آپ کو آسان کر دیتے ہیں. پارے ہم میں جائیے تکویر میں, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, نشر. دیکھیے دنیا میں کتب خانے کے مالک کو ناشر کہتے ہیں. اس تفسیر کا ناشر فلاں بن فلاں, مکتبہ نعمانی ہے نا, تو وہ پھیلاتا ہے نا, اس لیے وہ ناشر. تو روح یا سور پھونکا جائے گا, بعث, اٹھیں گے جو تھے موجود اور اکٹھا ہوں گے, لیکن اس کے پہلے پھیل جائیں گے. تو روحیں جب نکلے گی تو پھیلیں گے. تو نشر کے معنی وہ پھیلیں گے. پھیلنے کے بعد پھر اکٹھا ہو کر جائیں گے, یعنی جو اپنا گروپ ہے وہ. تو تینوں معنی سمجھ میں آئے. دیکھیں بڑا ثواب ملے گا جی. الباس اس کے دو معنی, پھر حشر, نشور. اب ترجمہ تو بہرحال جو بھی کیا ہے, اب ترجمے میں تو اتنا سمجھا نہیں سکتے نا, باقی تفسیر میں سمجھا دیا ہے. تو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. تو اس آیت کے تعلق سے ہم نے بتایا. پھر بھی کسی کو سوال کرنے کا ضرورت پیش آئے تو حق ہے, بعد میں سوال کر سکتا ہے. اب دوسری آیت شروع کرتے ہیں. أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ.
تو آپ تم اخفا کریں، اخفا کریں، این یہاں ادغام ہوگا، نون کا اور یا کا ادغام ناقص دونوں پڑھے جاتے ہیں، نون اور این، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ تو اب ترجمہ دیکھیے، کیا تم بے خوف ہو گئے، کیا تم نڈر ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے نا؟ کس بات سے؟ ان بیانیہ، یکسبو کے معنی دھسنا، یہ بھی یاد رکھیے، لیکن با ہے آگے، یہ با بڑا کرشمہ ہے یہ، تو اب دھسنا نہیں دھسانا، کبھی بھی با ہے نا معنی میں فرق کر دیتا ہے، دھسنا خود دھس گیا، با آئے تو دوسرے کو دھسایا۔ کیا تم نڈر ہو گئے آسمان میں جو ہے اس سے کہ دھسا دے تم کو زمین میں، دیکھیں نا، تو دھسانا کس کا ترجمہ ہوا؟ با کی وجہ سے۔ فا آیا، ہم بار بار بتاتے کہ فا بغیر تاخیر کے جب زمین میں دھسائے گا تو فوراً وہ تھر تھر کانپے گی، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور ثم تاخیر کے لیے لیٹ، تو یہ ثم نہیں ہے، فا۔ اب خسف کسے کہیں گے؟ ایک تو خسوف، یہ تو آپ جانتے ہیں، چاند سورج کا خسوف، زمین اس کے آڑ میں آتی ہے، آپ لوگ سائنس کا مطالعہ کرے ہوں گے تو وہ اس پر دھبا لگ جاتا ہے، لیکن کیا مانے؟ نا تمام، سورج کے سامنے آئے وہ تو گردش کر رہے ہیں نا، چاند کے سامنے آئے تو ناتمام ہوتا ہے وہ چاند، ناتمام یعنی نظر آنے میں، باقی وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ خسوف ہے، صلاۃ خسوف، ہاں دو ہیں، کسوف اور خسوف۔ کسوف یعنی سورج اور چاند، تو ایک کے لیے کاف اور دوسرے کے لیے خا، تو یہ خا سے، یہ یاد رکھنا۔ تو سورج کے لیے ایک لفظ ہے اور چاند کے لیے ایک لفظ ہے، تو یہاں اکثر ہم لوگ، ہاں نماز دونوں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سنائی دیتا ہے کسوف، کسوف بھی سب لفظ صحیح ہے، اور یہاں خسوف ہے، ٹھیک ہے نا، تو دونوں کے معنی وہی ہیں۔ اچھا، اب یہاں یہ تو ترجمہ ہوا نا، اب ہمیں سمجھنا ہے نڈر ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے، وہ کون ہے آسمان میں؟ اللہ۔ تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ، دیکھیے توحید کی بات ہو رہی ہے، کیا اللہ تعالیٰ آسمان پہ مقید ہے، محدود ہے؟ تو پھر یہ اگر آپ کہیں گے ہاں تو یہ بھی ایک گناہ ہے، ہم اللہ کو محدود کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سنیے گا، اللہ کی ذات کو ہم محدود نہیں کر سکتے۔ ثم استوى الى السماء، الى السماء، بلندی کی طرف گیا ہو، استوى علی العرش، عرش پر متمکن ہوا۔ امام مالک کہہ چکے ہیں کہ کیفیت معلوم نہیں، لیکن فطرت یہ کہتی ہے کہ اوپر، فطرت کسی سے بھی پوچھو غیر مسلم سے، اللہ کہاں ہے، ایشور کہاں ہے، اوپر انگلی کرے گا، اور اس کی اجازت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سوچتے کہ ہاں وہ اوپر ہی ہے، وہ ہم اوپر ہی ہم نے محدود کیا تو اس صورت میں ہم اسے مقید کر رہے ہیں۔ مگر یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ ایک صحابی کو، اب دیکھیے میرا درس وہی سمجھ سکتے ہیں جو پہلے سے سنتے آ رہے ہیں، اسے کفارہ دینا تھا۔ اب کفارے میں اگر باندی کو یا غلام کو آزاد کرنا ہے تو مسلم ہونا چاہیے، یہ آپ جان چکے ہیں کفارے میں۔ اب کفارے میں آپ جیل سے کسی کو چھوڑیں گے تو وہ مسلم ہونا چاہیے، تو اس شخص نے ایک باندی کو لیا، اب وہ مسلمان ہے کہ نہیں، تو رسول اللہ کے پاس کیا اس کو اسے سرٹیفائی یعنی بالکل اعتماد کے لیے کہ مسلم ہے کہ نہیں، تو اللہ کے رسول اس کو میں آزاد کرنا چاہتا ہوں، تو یہ مسلمان ہے؟ اس سے پوچھا وین اللہ، تو ایسا کی دیکھو ہے من انا، تو بولے اس کا رسول مسلمان، جاؤ۔ تو اوپر اشارہ کرنا یہ فطرت ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ مقید نہ کریں، وہ کہاں ہے، آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے کیسے، ہاں کس حال میں ہم نہیں سمجھتے، باقی ہر جگہ وہ سما اور رأی کے اعتبار سے یہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو یہ اچھا، خسف زمین کا دھسنا، اسی سے خسوف، اور کسف اسی سے کسوف۔ خسف کسے کہتے ہیں؟ زمین کا ایک حصہ دھس جاتا ہے، اب نیچے دھس گیا، اب کھلا ہوئی نا، گیپ ہوا نا، تو جب وہ دھستا ہے تو وہ زمین ملتی ہے تو تمور تحتز حرکت کرتی ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو فوراً جہاں زمین دھسی، اللہ نے دھسایا تو وہ مل گئی۔ تو مان لیجئے کہ کتنے کلومیٹر، کتنے میلوں دور اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن اس کے نزدیک زیادہ اثر، وہ آپ جانتے ہیں آتا اخبار میں 0.4 اور دور دور کم ہوتے جاتا ہے،
زلزال وہی زلزلہ. تمور یعنی کسی نے کیا ہے زلزلہ والی ہو جاتی ہے, تھر تھر آتی ہے, ہلتی ہے, لیکن اس کی کنڈیشن میں نے بتلا دیا کہ زمین اللہ تعالیٰ دھسائے تو جو گیپ ہوتا ہے تو اس میں حرکت آ جاتی ہے, زلزلہ آ جاتا ہے, اور قیامت میں یہی ہوگا. چلیے اب ہم اگلی آیت شروع کر رہے ہیں. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر کیف نذیری. تو ہم ترجمہ کرتے ہیں, پھر اس کا مفہوم سمجھتے ہیں, اس کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا کہ نذیری. چلیے, کیا تم نڈر ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے کہ بھیجے تم پر حاسبہ پتھریلی ہوا, جیسے کہ قوم لوط, اصحاب فیل, پتھر, یہ سمجھنا آسان ہے, تو اب اسے ہم سمجھاتے ہیں. پھر تم جان لوگے, نذیر زیر ہے. اب یہ کچھ لوگوں نے ترجمہ کر دیا ڈراوا, ہم تو ڈراوا نہیں کرتے ہیں, اس لیے کہ ڈراوا نہیں, آگاہ, تنبیہات. لیکن جو بھی ترجمہ کیے ہیں انہوں نے کیے ہیں کہ میرا ڈراوا, تو میرا کیے نا, میری تنبیہات, میری آگاہی. تو تمہیں معلوم ہو جائے گا, اگر تم نے نہیں مانے, جب میری گرفت ہوگی تو تمہیں پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ڈراوا یا میری آگاہی, بلکہ ہم ترجمہ کریں گے آگاہی کا, تنبیہات کا. تو میرا کس کا ترجمہ ہوا؟ یہاں تو نذیر ہے. ہاں کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ زیر بتا رہا ہے کہ یہاں یا تھی. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں صلاتی نسکی, میری عبادت, میری نماز, یہ یا میری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ انی, کیا دیکھ رہے ہو, میں ہوں. کبھی کبھی اننی, تو یا کے مطلب کیا, میرا. تو جو ترجمہ کیے نا, اب ہم ترجمہ کیا سمجھے, شدھ بت تو کوئی ہونی چاہیے نا. تو میرا ڈراوا صحیح ترجمہ کیے, مطلب ڈراوا, لیکن میرا کیے نا, میری تنبیہات. اب ہم آپ کو یہ قاعدہ آج تک نہیں بتائے, اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو, چونکہ یہ قراءت اگر آپ کو معلوم ہو تو اس میں آپ کی جو معلومات ہے نا وہ مکمل ہوگی, تضاد سے مکمل ہوتی ہے. بھائی اگر کوئی گاؤں میں نابینا نہ ہو تو بچوں کو کیا پتا کہ اندھا کسے کہتے ہیں. تو یا یہاں لکھی نہیں جاتی, کیوں؟ رسم مصحف عثمانی, یہ بھی آپ جان چکے ہیں, ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. تو یا چلی گئی, اپنے پیچھے کیا چھوڑ گئی, را کے نیچے زیر ری. نہیں تو نذیرن, انما انا بشرن نذیرن بشیرن ہے نا, تو یہ زیر کون چھوڑ گیا, یا. ابھی ایک تو اپنے مصحف میں سورہ روم ہے, غلبت الروم, تو وہ روم نہیں, یہ بھی میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. پیش کو ہٹا دیں اور زبر لگائیں, کیا, روم. روم, تو میں آپ کو روم کا قاعدہ بتا رہا ہوں, روم اور اشمام. تو ہم نے جو یہاں قرات کی وہ روم کیا, کیا, فستعلمون کیف نذیر. تو روم کسے کہیں گے؟ زیر کو آخری حرف پر جب وقف کریں گے, یا پیش کو 1/3 ظاہر کرنا, نذیری پورا نہیں پڑھ رہے ہیں, تھوڑا سا. اب یہ کہ مقدار میں تو فرق ہوگا نا, 1/3. اچھا پیش میں ہم دکھاتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے, تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کا نام کیا ہوا, روم. یاد رہے گا جی. اشمام صرف پیش میں ہوتا ہے, یہ ہم بتا چکے ہیں پہلے, مگر یادہ کرتے ہیں. آپ جائیں گے سورہ یوسف میں, کیا, آیت نمبر 11. یوسف علیہ السلام کے بھائی کہتے ہیں مالک یا ابانا مالک لا تأمنونا, کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے اپنے بھائیوں کو, جانے نہیں دیتے تھے یوسف علیہ السلام کو. تو بولے کیا ہو گیا, اب میری طرف دیکھیے, لا تأمنونا. اب ہم اشمام کر رہے ہیں, کیا, یہ جب تک منہ نہیں دیکھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے کہتے ہیں نا تجوید استاد کے ساتھ پڑھو. تو دیکھو ہم پڑھ رہے ہیں
اگر آپ سنیں گے نا تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ سنیں گے تو آپ یوں سمجھیں کہ لا تأمنا، ایسا نہیں پڑھ رہے ہم اشمام، لا تأمنا کیا کیا ہم نے؟ پیش کے ہونٹ گول ہوتے ہیں وہ ہم نے کیا، اس کا نام کیا؟ اشمام. یہ صرف پیش میں. لا تأمنا اصل میں کیا تھا؟ لا تأمنون، ہم پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے. تو یہ قاعدہ آج ہم نے آپ کو بتایا. اب آگے چلتے ہیں. اولم يروا الى الطير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. جی وہی قاعدہ یہاں سے غائب ہے. جھٹلایا تم سے پہلی قوم نے تو کیا نتیجہ نکلا؟ نذیر میری گرفت، نکیر کیا؟ میری ناراضگی، میری گرفت. تو یہاں پر بھی یا تھا. تو کیسا وقف کیا ہم نے؟ وقف بر روم یا کیا اپنا جو وقف کریں. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. جی اسی نکیر سے منکر، جانتے ہیں نا منکر و نکیر. اب لوگ سمجھتے ہیں سب کے لیے منکر و نکیر. بھائی منکر و نکیر ڈراوا، نارا، ناپسند، تو کیا ہمارے لیے بھی وہی آئیں گے؟ عام تصور یہ ہے کہ منکر و نکیر، بھائی یہ ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے منکر نکیر نہیں ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ. کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. ہمارے لیے تو انشاءاللہ وہ اتنے نرم ہوں گے، محو گفتگو کریں گے، ما دینک ما ربک. تو اس پر پھر کبھی تفصیل سے. تو بہرحال ذہن میں رکھیے. اب اگلی آیت. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. تجوید میں آپ جانتے ہیں صافہ مد لازم کلمی مثقل، 2 حرکتیں جائز نہیں، 4 5 6. اور یقبضن، یہ ہمارے قرآن نے بہت اچھی محنت کی ہے، میم لکھ دیا ہے تو وہ ترجمے سے سمجھ میں آئے گا. جی وہ ترجمے سے سمجھ میں آئے گا. کبھی کبھی اب یہاں کے لوگ تو سمجھتے ہیں. تو اب ترجمے کی طرف چلتے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہو پرندوں کی طرف، اوپر ہے فوقہم، اپنے اوپر. صافات یعنی پھیلائے ہوئے، یہ ایسے، یہ دیکھیں جب پیر کو پھیلاتا ہے نا تو پنجہ اس کا کھلا رہتا ہے. یقبضن بند نہیں، یہ یقبضن نہیں، وہ تو گر جائے گا نیچے. یقبضن دیکھو سمیٹ لیتا ہے، اور نیچے منڈی کرے تو نیچے جاتا ہے، اوپر کرے تو اوپر، سیدھا رکھے تو سیدھا. لیکن یہ بند اس کو نہیں بول سکتے، سکڑنا، سمیٹنا. اور پھر وہ ایسا کرے گا، وہ تو نیچے اترنے کے بعد کرتا ہے. تو یقبضن کے معنی یہ نہیں، اڑنے کی بات ہو رہی ہے. اب اگر آپ یہ مفہوم سمجھ رہے ہیں تو یقبضن پر آپ کو رکنا ہے. اگر آپ نہیں رکے تو دیکھیے وَيَقْبِضْنَ، اور وہ سکڑتے ہیں، مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، تو سکڑنے کی حالت میں رحمان روکتا ہے. تو آپ نے معنی کو محدود کر دیے. ایسا نہیں ہے، وہ چاہے کھول کر اڑیں چاہے پنجے سمیٹ کر اڑیں، اللہ نے روکے رکھا ہے. اللہ نے نہیں، رحمان نے. اب یہ تو اللہ کہہ دیا، رحمان نے. اب آ گیا سمجھ میں مفہوم؟ یہاں پر کیا رکنا ہے. رکنے میں کیا فائدہ ہوگا کہ چاہے وہ پیر پھیلا کر اڑیں چاہے سمٹ کر اڑیں، دونوں ہی صورت میں ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان انہیں روکے رکھتا ہے، گرتے نہیں. آگے سمجھ میں مفہوم؟ اور اگر آپ یقبضن کو ملائیں گے تو خاص ہو جائے گا. وقف لازم کر دیا. ہاں وقف لازم کر دیا. جی تو یہ عربی پرنٹ میں نہیں ہے. ہاں تو ہمارے قرآن بھی محنت کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اکثر بشر ہے، بشر سے خامی غلطی ضروری ہے. ہاں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ان کے یہاں جیم ہے. آپ کے پاس کون سا قرآن ہے؟ ہاں عربی ہے، تو آپ میم لکھ دیں. کہاں یلبسنا؟ نہیں وہ تو آپ ملائیں گے تو یقبضن، وہ سے ہم منع کر رہے ہیں نا. یقبضن تو وہ ابھی رکنا ہے نا. تو ضاد بھی ساکن، نون بھی ساکن، ٹکراؤ ہو گیا. کیسے پڑھیں گے؟
تو تھوڑی سی حرکت ظاہر ہوگی. اب اچھا سوال کیا آپ نے, یہ کنفیوز کرے گا. دیکھیے وَيَقْبِضْنَ مَا, لیکن آپ کو ضاد بھی ساکن نون بھی ساکن, اب کیسے پڑھیں گے؟ تو تھوڑی سی حرکت ظاہر ہوگی. وَيَقْبِضْنَ اور يَقْبِضْ نون کیسے پڑھیں گے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کیا ہے, اذا تعارضا تساقطا, جب ٹکراؤ ہو جائے نا تو پھر آپ پر پابندی ضروری نہیں. اب یہ حرکت ظاہر ہو رہی ہے مگر اس کا نام روم نہیں, یاد رکھنا اس کا نام روم نہیں. تو ایسی جگہ پہ خیال رکھنا چاہیے. لیکن یہ کہ یقبضن صاف زبر نہ پڑے. تو وضاحت ہو گئی. چلیے اچھا, اب یہاں جو سمجھنا ہے یمسکہن الا الرحمن, رحمان ما یمسکہن الا اللہ, یہ بھی آپ جان چکے ہیں. پھر بھی ہم بار بار کہتے ہیں اللہ اور رحمان میں فرق ہے. اللہ کس کا تقاضا کرتا ہے؟ عبد اللہ, عبادت میری کرو. اور رحمان عطا کرتا ہے, رب عطا کرتا ہے. تو یہ عطا ہے کہ پرندوں کو رو کے رکھا ہے, اڑ رہے ہیں, اس لیے رحمان آیا. یہی مشرکین کے سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ رحمان رحمان کیا ہے. تو فرق ہے. تو رب کے معنی بھی کیا؟ پرورش, نشو, نما, دینا. رحمان کے معنی دینا, لیکن رحمان زیادہ دینا, اور اللہ چاہنا. اب یہ اور بات ہے, ہم کہتے ہیں اللہ ہی دیتا ہے, یہ تو لغا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اس پر نہ جائیں. لیکن تحقیق جی انہ بکل شیء بصیر. شیء, اب دیکھیے یہ میم لمبا ہے اور وقف لازم میں میم کراس ہوتا ہے. ہاں, تو یہ میم لمبے کا کیا مطلب؟ شیء نون ہو گیا, نون کے بعد میم ہو گیا, میم کے بعد با آیا, تو میم کا اخفا کرو, میم کو چھپاؤ. دیکھو اگر آپ پڑھیں گے شیء بصیر تو ایک قاعدے پر عمل کیا, تنوین کے بعد با آیا تو اس کو میم بنا دیا, لیکن میم کے بعد با آئے تو کیا ہوگا؟ اس کو مخرج میں چھپانا. تو اپنے یہاں اکثر نہیں چھپاتے ہیں عدم علم کی وجہ سے, تو میم کو بھی چھپاؤ. نون کے بعد با آئے تو میم ہوگا, میم کے بعد آئے تو اس کو مخرج میں چھپاؤ. یہ ہم بتا چکے ہیں, جیسے کہ این پتنگ, اور تو اسی طریقے سے ایم کو چھپاؤ. تو دیکھیے شیء اور شیء ایسا نہ پڑے, شیء بصیر, خوب دیکھنے والا ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ صرف رکھوالی ہی نہیں کرتا, ولا یعودہ حفظہما, آسمان اور زمینوں کو بنایا, حفاظت بھی کرتا ہے. تو یہ پرند, اچھا یہاں پر پرندے ہی نہیں, بکل شیء, یہ نقطہ خاص سمجھنے کا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف وہ پرندوں کو ہی دیکھتا ہے, پھر مقید کر دیا ہم نے بکل شیء. تو اس میں یہ بھی آ گئے نا کہ وہ جو اڑ رہے ہیں وہ تو کیا ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. اس کا اصل ترجمہ کیا؟ خوب دیکھتا ہے. نہیں, نگاہ میں اور خوب دیکھنے میں فرق ہے. وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں, واچ میکر بھی خوب دیکھتا ہے. نہیں, نگاہ رکھنا. ماں باپ نگاہ رکھتے ہیں لیکن ادھوری. جب وہ اسکول جاتا ہے تو ہماری نگاہ نہیں رہتی, لیکن نگاہ رکھتے ہیں کہاں جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نگاہ رکھتا ہے, رکھوالی نہیں, حفاظت بھی کرتا ہے. اور کیا, انہیں کس چیز کی ضرورت ہے اسے بھی دیکھتا ہے, انہیں کس چیز کا تقاضا ہے, کون سی چیزیں نقصان کرنے والی, یہ ہے بصیر. کوئی معمولی بات نہیں ہے, ہم بھی کرتے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے, تو ہم بھی بصیر ہیں, مگر اس حیثیت سے نہیں, کنٹینیو نہیں, ہمارے بس کی بات نہیں. تو بصیر کا مطلب حفاظت, رکھوالی, نگاہ, کن چیزوں کی ضرورت ہے, کن چیزوں سے بچانا ہے, سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے امت مسلمہ کس حال میں ہے. ہم اس وقت دعا کریں گے, خاص کر ہمیں مسلم الہند, اللہ ان کی حفاظت فرما اور ان کے بد ارادوں کو ان کے اوپر الٹا پھیر دے, اس لیے کہ تو ہی بصیر ہے اور کوئی نہیں. یا ارحم الراحمین, اور سارے مسلمانوں کے ساتھ کرم فرما یا الہ العالمین. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. اب یہاں تو آپ پڑھیں گے نا جیسے کہ ينصركم من دون الرحمن. امن هذا الذي, کون ہے اللہ کے سوا تمہارا لشکر جو تمہاری مدد کرے رحمان کے سوا. یہ دون ہے نا, کبھی کبھی اللہ کے مقابلے میں, رحمان کے مقابلے میں, رحمان کے سوا, تو اس کا سوا بھی ترجمہ کریں, مقابلے میں کریں. ان الکافرون الا فی غرور, غرور دھوکہ, فریب. اب سنیے تشریح آسان ہے کہ
جو تم غرور کر رہے ہو، زمینیں دیں، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، جو لوگ اپنی اپنی زمینوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو سپر پاور ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ ان کی زمین ہے. نہیں، کون ہے؟ تمہارے پاس لشکر بہت ہے، سپر پاور ہیں، مگر رحمان کے سوا کون سا لشکر تمہارے پاس ہے؟ کوئی بھی نہیں. رحمان کا ایسا لشکر ہے کہ تاریخ شواہد گواہی دیتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا مگر اللہ نے ان کی مدد کی ہے. تو تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو دھسا بھی سکتا ہے. اصل میں یہ کافر دھوکے میں ہے، غرور. مطلب تو بالکل واضح ہے، سبوں کو للکارا جا رہا ہے، کوئی بھی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، کہ تم اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھ بیٹھے ہو. اللہ کا لشکر، رحمان کا لشکر بڑا ہے. غرور کے تعلق سے آپ لکھ لیں، ایک لفظ ہے غرور اور ایک لفظ ہے غرور. تو سورہ حدید میں جائیے، 20 نمبر پر آپ کو ملے گا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. غرور کے معنی کیا؟ دھوکہ، فریب. پھر 14واں نمبر آیت سورہ حدید کی، کیا؟ غرکم باللہ الغرور. اب وہاں غین پر زبر ہے. تو غرور یعنی اسم، نام، فریب، دھوکہ، اور غرور دھوکہ باز. تو آیت نوٹ کر لیں، 14 نمبر حدیث کی، دھوکہ باز نے یعنی شیطان ہے. وہاں لوگوں نے شیطانی ترجمہ کر دیا. تو دھوکہ باز وہی شیطان ہے نا، دھوکہ دے گا. تو غرور دھوکہ باز، غرور نفس، دھوکہ اور فریب. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. کون ہے رحمان کے سوا جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ ان امسک رزقہ، اگر اللہ اپنا رزق روک لے. ہوتا ہے نا، روکتا تو نہیں ہے لیکن کبھی برسات کے موسم میں بارش نہیں برستی، لیٹ ہو جاتی ہے، پریشان ہوتے ہیں لوگ، فصل خراب ہو جاتی ہے، طوفان، یہ سب. تو یہ سب آپ کی معلومات کے لیے، تاکہ آپ میں تقوی پیدا ہو کہ یقیناً اللہ ہی ہے. اور اس کی کئی مثالیں گزر چکی ہیں. لیکن ان کا حشر کیا ہے؟ بل لجو. یہ لجو کا لفظ اڑ جاتے ہیں. فی عتو، عتو کیا معنی؟ سرکشی، نافرمانی. نفور، حق سے نفرت کرنا. یہ الفاظ مشکل ہیں، تو لجو کے معنی نکلے، وہ ڈٹے رہتے ہیں. یعنی کوئی ہے رزق دینے والا اللہ کے سوا، بارش برسانے والا؟ اس کے وہ جانتے ہیں ہر سال بارش دینے والا صرف وہی ہے، کسی کے قبضے قدرت میں نہیں ہے بارش، مگر پھر بھی وہ اٹے ہوئے ہیں سرکشی میں اور نفرت میں. اب اگلی آیت میں ایک مثال دی جا رہی ہے، تو مثالوں کو سمجھنا کوشش کریں سمجھنے کی. مثال دی جا رہی ہے ایک کافر کی اور ایک مومن کی. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. بھلا جو چلتا ہے، مکب یعنی کیا؟ اپنے چہرے کے بل. ترجمہ ہم کہہ رہے ہیں اہدا، وہ راہ ہدایت پر ہے، یا ہے کہ جو چلتا ہے سوین، چہرے کے بل نہیں چلتا، ایسا چہرہ رکھ کر چلتا ہے، سلامت برابر چہرہ رکھتا ہے، سویہ. کس پر؟ صراط مستقیم پر. تو اس میں تجوید اعتبار سے تو آپ جانتے ہیں وجہ ہی مد صلہ ہوگا. آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں چونکہ آگے حمزہ ہے، اور اہدا میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں 2 الف 4 ہے، 3 الف 4 الف، جتنا بھی کم بھی کر سکتے ہیں، جیسے علماء حرم. اب یہاں سمجھنا اس لیے میں کہہ رہا ہوں، توجہ دیں کہ یہ مکبن کا لفظ جہنم میں کھینچے جائیں گے وہاں پر بھی آیا ہے، اس لیے ترجمہ مفہوم غلط سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ساتھ میں رہے میرے. دیکھیں، جہنم میں جو جائیں گے نا مکبل، وہ اور ہے. اب وہ تو ان کو پیر سے نہیں گھسیٹیں گے بلکہ زنجیر باندھ کے گردن سے کھینچیں گے. وہ منہ کے بل آدمی گرا ہوا، وہ بات نہیں یہاں پیش کی نہیں جا رہی، یہاں دنیا کی بات پیش کی جا رہی ہے. تو دنیا میں تو کوئی، ابھی ہم کہتے ہیں منہ کے بل سو جاؤ، تو پیٹھ پر سوئے، منہ اوپر ہے، اسے کہیں گے بل. پیٹ کے بل سو جاؤ، پیٹھ کے بل سونا منع ہے، یہ ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں نا بل. تو یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے. تو بل کے معنی کیا؟ زمین کے بل کون چلتا ہے؟ جانور، بکرا، گائے، بکری. وہ کہاں دیکھتا ہے؟ نیچے، اور چرتا رہتا ہے. کسی کو پکڑنا ہے تو مالک آ کے پکڑتا ہے، بچے آ کے پکڑتے ہیں، تو اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے.
اور انسان ایسا چلتا ہے، سب نظر آتا ہے، رائٹ لیفٹ نظر آتا ہے نا. ہاں یہ کہا جا رہا ہے. تو یہ جو کافر ہیں وہ جانوروں کی طرح چل رہے ہیں مکبن. ان کو صرف دنیا، بس کھاؤ پیو، ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ ہے، ہمیں پیدا کس نے کیا. تو انہیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ جب تم زمین کے منہ کے بل چلو گے تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اور ایک مومن آدمی ایسا چلتا ہے. تو چلنے سے مراد کیا؟ غور و فکر رہنے. وہ صرف دنیا، اور یہی ہو رہا ہے حالت. سارے دنیا کے لوگ دنیا کے بارے میں ہی سوچتے ہیں. تو اسے کیا کہیں گے؟ مکبن علی وجہ. تو آپ وہ تصور نہ کریں کہ وہ زمین پہ لیٹے ہوئے کوئی نہیں چلتا ہے. وہ قیامت کا منظر اور ہوگا، اور وہاں بھی کیا اس کی شکل ہوگی وہ تو ہم وہاں دیکھیں گے. تو مفہوم واضح ہوا. اب آگے سنیے گا. قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. دیکھیں سمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. ترجمہ یہ کہ کہہ دو وہی. دیکھیے تبارک الذی سے چلا هو الذی وہی تو ہے. اب انشا کا ترجمہ ہم کہہ رہے ہیں تمہیں پیدا کیا، حالانکہ اس کا ترجمہ پیدا کیا نہیں ہے، لیکن ابھی ترجمہ کریں جس نے تمہیں پیدا کیا، بلکہ جس نے تمہیں اٹھایا، پیدا کر کے اٹھایا، اور بنائے تمہارے لیے قوت سمع کان اور بینائی، اور افئدہ فؤاد کی جمع دل. قلیلا ما تشکرون. شکر اور کم. تم تو کوانٹٹی کم نہیں، یعنی تمہاری کوانٹٹی کمی کی بات نہیں ہو رہی. شکر جو کیا جا رہا ہے وہ بہت کم ہے. اس کا خیال رکھنا، کیونکہ یوں بھی سوچتے ہوں گے کہ تم میں سے بہت کم لوگ شکر گزار ہیں. نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے. قلیلا ما، جو تم شکر کر رہے ہو وہ کم ہے، ہمیں اور زیادہ شکر کرنا چاہیے. مگر یہ کہ ہم بے بس ہیں، کمزور ہیں، تو ہم بس نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جو بھی ہے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما. لیکن اب یہاں سننا کیا ہے؟ دیکھیے انشأکم. آپ کبھی سنتے ہوں گے مقرر حضرات، نشأت ثانیہ امت مسلمہ. امت مسلمہ کی نشأت ثانیہ کی ضرورت ہے. تو کیا نشأت؟ یہ ہے انشا. پیدا کیا نہیں، پیدا تو خلق، پیدا کیا، اس کے بعد تمہیں اٹھایا. انسانیت مکمل. دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد نشأ، ماں اسے دودھ دیتی ہے، کھانا دیتی ہے، اٹھاتی ہے تو اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کان دے کر تمہیں اٹھایا، بینائی دے کر اٹھایا، دل دے کر اٹھایا. یہ مراد ہے. تو نشأت امت کی نشأت ثانیہ کس نے کی؟ محمد بن عبد الوہاب. یہ اب سمجھ میں آئے گا آپ کے. تو تجدید تحدیث، اقامہ بھی ہوتا ہے نا، تجدید تحدیث. تو پہلے سے وجود ہے، انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ رینیول. جی. تو اس وقت امت مسلمہ میت ہو چکی ہے، اسے رینیول کرنے کی ضرورت ہے. کوئی نہیں اس وقت، مگر اللہ نے اٹھایا. کوئی بھی نہ ہو ہمارے پاس ہے. کیا ہے وہ؟ تو انشا کا ترجمہ سمجھ میں آیا؟ قوت سماعت. سب سے پہلے سماع آئی، پھر بینائی، پھر افئدہ. کیوں؟ یہ سماع جو ہے نا وہی تو اصل ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، بولے موقع ہے. بھائی موقع کہاں ہے؟ اس کو کان ہی نہیں ہے. وہ موقع نہیں ہے، یا موقع نا مکہ کیا بولتے ہیں جی، وہ بہرا نہیں ہے، اس کا کان میں قوت سماعت نہیں ہے. تو قوت سماعت سے وہ بولتا ہے. پہلے کیا وہ قلم تھا، کاغذ تھے. عربوں کے اندر وہ قوت سماعت سے شاعر بنتے تھے. یہ علم ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار سما کو پہلے رکھا ہے. جی یہ تو ہمارے لیے سہولت ہے. جی 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 نہیں، سما سے مراد سما سننا. وہ سما وہ آسمان، سما قوت سماعت. جی 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 سننے میں آتا ہے نا، سنتا ہے. ایسا کیسا؟ وہ کیا، وہ اس کے پیٹ کو وہ انگلی لگاتی ہے تو وہ محسوس کرتا ہے. حواس سے خمسہ تو جہاں روح پھونک دی گئی نا، تو حواس سے خمسہ پیٹ سے ہیں. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں نا، اس کو مردہ سمجھ کے دفن کر دیتے ہیں. سنتا ہے، محسوس کرتا ہے. اگر اس کا پیٹ دب جائے اسے محسوس ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہے، گھومتا ہے.
اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں تو سائنس سے بھی تو فائدہ اٹھائیے نا. ہمارے یہاں مر گیا 8 مہینے کا 9 مہینے کا مر گیا, مرا ہوا نکلا تو اس کو دفن کرتے ہیں. ارے وہ آپ کا بیٹا ہے, ہم کہہ چکے ہیں نا بار بار. تو بہرحال سمع قوت سمع, دیکھو فرق ہے سمع اور سمع. تو سمع کو مقدم رکھا ہے. اگر آپ سنتے ہیں اچھا فی الابصار دیکھنا, اوہو دیکھیں آسمان زمین کیسا ہے. دل کا نمبر تو بعد میں ہے. آپ سنیں گے دیکھیں گے, دماغ سپلائی کرے گا, دل فیصلہ کرے گا, لیکن قلوب نہیں آیا. جی یہ بھی ہم بتا چکے ہیں پہلے, مگر ہر چیز بار بار نا تو کیا ہوتی ہے اسے پختہ ہوتی ہے. بھائی دل فؤاد کئی جگہ پر ہے قرآن شریف میں. لڑکوں کا نام بھی ہم فؤاد رکھتے ہیں, مگر ہم مخلوق خدا ہیں دل, ہم قاصر ہیں. تو آپ نے سمجھ لیا کہ ترجمے کی حقیقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے ایک ہی آیت میں سورہ قصص میں جائیے, آیت نمبر 10, وَأَصْبَحَ أُمَّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِأُمِّ مُوسَى فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. فؤاد آیا, لَتُبْدِي بِهِ كَادَتْ لَتُبْدِي لَوْلَا رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا. تو وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى اور پھر آخر میں قلبہ ایک ساتھ آئے. کیا مطلب دیکھیے, ام موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوقچے میں رکھ کے دریا میں ڈال دیا. اب دیکھیے غور سے سنیے, اس کی شرح آپ اس آیت کو دیکھیے 10 نمبر میں قصص, تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ فؤاد کسے کہتے ہیں اور قلب کسے کہتے ہیں. ایک ساتھ ذکر آیا تو وہ بے قرار ہوئی. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا, کچھ تھا ہی نہیں, پریشان. قریب تھی کہ لَتُبْدِي بِهِ, یعنی قریب تھی کہ وہ بیان کرتی, میں نے تو میرا بچہ, کیونکہ وہ تو ڈھونڈ رہے تھے نا, لڑکوں کو قتل کر رہے تھے, جانتے ہیں آپ. لولا ربطنا علی قلبها, لیکن ہم نے قلب پر کنٹرول کیا, اسے قرار دیا. تو الگ الگ چیزیں ہوئی. تو فؤاد کسے کہیں گے؟ اپنی دل کے جذبات, خوشی کے یا غم کے, جو آپ میں ابھی جو لہر دوڑ رہی بیماری کی, ہمارے اندر جو گھبراہٹ ہے, یہ کیا ہے؟ فؤاد میں ہے, دل میں نہیں, فؤاد میں. شادی بیاہ ہوتی ہے تو فؤاد میں. تو ام موسیٰ کا فؤاد فارغ تھا, کیا کرے گی؟ جس کا بچہ سمندر میں دریا میں پھینک دیا, تو ہم نے کیا کر دیا, دل کو باندھا تو قرار والی ہو گئی. تو یہ فؤاد آ گیا سمجھ میں. فؤاد دو الگ الگ چیزیں, اور سائنس بھی کہتی ہے دو الگ الگ چیزیں, لیکن وہ نظر نہیں آتی, لیکن ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اچھا, قل هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون. ذال را حمزہ ذر, اور ایک ہے زرع, ذال کی جگہ زا, زر, اور حمزہ کی جگہ ع, زراعت. تو یہ وہ زراعت والا نہیں ہے. وہی تو ہے, کہہ دو وہی تو ہے جس نے تمہیں پھیلایا زمین میں, اور اسی کی طرف تحشرون آ گیا نا. تحشرون تو نشور اور حشر اسی کی طرف جمع ہوں گے, نکلیں گے اکٹھا ہو کر. اچھا, ذرا یعنی کیا؟ پھیلانا ہے نا. بس منہما رجالا کثیرا ونساء, آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام سے بس بھی آتا ہے. تو اسی نے تمہیں زمین میں پھیلایا. نوح کی اولاد حام سام یافس کہاں تھی, کہاں پھیلی؟ اللہ نے پھیلایا نا. کسی بہانے سے کوئی اس پہاڑی میں, کوئی اس پہاڑی میں. جسے شکار مچھلی کا پسند تو سمندر کے دریاؤں کے کناروں میں بس گئے. جنہیں گوشت خوری کی عادت وہ جنگلوں میں چلے گئے. دیکھیے, جنہیں کاشتکاری کی عادت تو میدانوں میں چلے گئے. جانتے ہیں یہ ویجیٹیبل اور کیا نو, یہ کیسے بنا؟ مزاج پہلے سے ہے, حرام تو نہیں ہے نا, لڑنے کی کیا ضرورت ہے. اس طریقے سے پھیلے. اچھا, سورہ واقعہ میں جائے 64 آیت میں, انتم تزرعونہ, تزرع آخر میں عین ہے, شروع میں زا ہے, زے جسے ہم بولتے ہیں. ام نحن الزارعون, کسان بوتا ہے, وہ زے سے ہے, اور یہ پھیلانا رال سے. تو دو لغت آپ کو معلوم ہی ہے نا, آخر میں یہاں حمزہ ہے وہاں عین ہے.
کہ تم بوتے ہو اگاتے ہو، اس کے معنی بونا بھی اور اگانا بھی، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. تو یہ فرق کو نوٹ کر لیں. اور حشر کے بارے میں آپ جان چکے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. هَذَا الْوَعْدُ، وعدہ ہندی نہ کہیں، ہمارے کہتے ہیں وعدہ کرو، تو یہاں پڑھیں گے وعدہ تو الف بڑھ جائے گا نا، عربوں سے سیکھو. تو کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ. ہم محنت کر رہے ہیں کہ آپ کا قرآن شریف صحیح ہو جائے. وہ پوچھتے ہیں کہ وعدہ آپ جو کر رہے ہو رسول سے، اب اردو میں وعدہ ہی کہیں گے. اب اگر ہم کہیں گے کہ وعدہ تو اپنا منہ دیکھیں گے. وہ وعدہ کوشش کریں لیکن وہ نہیں سمجھ پائیں گے. تو یہ جو وعدہ ہے، اگر تم سچے ہو تو کہاں ہے تمہارا وعدہ؟ کیا؟ چونکہ ہم نے ایک دفعہ ہمارے بچے سے کہا تھا کہ بولو عمر بن خطاب، وہ دیکھنے لگے سمجھ ہی نہیں رہے، عمر بن خطاب. تو وہ عادت بننی چاہیے نا. اچھا، اب یہ اسی پر محمول پچھلی آیتوں کا ربط یہ نوٹ کر لیں کہ وعدہ اگر تم سچے ہو. تو جواب دیکھو کیا دیا جا رہا ہے، اس میں کیا علمی بیان ہے. قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. انا تو آپ جانتے ہیں ملائیں گے اس لیے انا. اگر آپ رک گئے، سانس آپ کی سانس نہیں دے رہی ہے ساتھ، تو وانما انا پھر لوٹیں وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. لیکن معنی دیکھیے، کہہ دو علم اللہ کے پاس ہے، میں تو نذیر کھل کر آگاہ کرنے والا ہوں. اب آپ کو ترجمہ لے گا ڈرانے والا ہوں لیکن آگاہ. اب آپ ذرا غور کریں، اگر آپ گزشتہ کے میرے درست سن چکے ہیں، کیا مطلب؟ کون سا علم؟ بھائی وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ جو وعدہ کر رہے ہو کہاں ہے؟ جواب ہو رہا ہے کہ قل، اے رسول کہہ دو کہ علم اللہ کے پاس ہے. تو یہاں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس کی گنجائش ہے. العلم الف لام لگانے سے خاص ہو جاتا ہے. آپ پڑھتے ہیں نا معرفہ معرفہ، تو الف لام لگ گیا. ابھی کون سا علم؟ اس کا. کون سا؟ کہ تم جو پوچھ رہے ہو نا کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. ہو گئے معنی، مگر ابھی تحقیقی علم نہیں ہوا. بالکل معنی صحیح ہے تفسیر کے، مگر لکل ذی علم علیم، علم کبھی ختم نہیں ہوگا. دیکھیے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں تحقیق، لیکن یہ معنی صحیح ہیں جنہوں نے کیا، اللہ انہیں اجر دے. کیا معنی سمجھ گئے نا؟ الف لام استغراق، یہ بھی آپ سن چکے ہیں، یہ بھی بتا رہا ہوں. الف لام خاص کر دیتا ہے، معرفہ خاص کر دیا، مگر نہیں محدود مت کرو. الف لام استغراق کے لیے ہم نے بتایا تھا ساروں کو ڈبو دیتا ہے استغراق. یہی نہیں، سارا علم اللہ کے پاس ہے. تو یہ علم اس میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ ہے تفسیر. تو میں جو کہتا ہوں نا کہ تحقیق، یہ اس سے بہتر ہے. کہ اگر آپ نے یوں کہا وہ بھی صحیح ہے چونکہ قواعد کے مطابق کہ یہ جو تم پوچھ رہے ہو نا یہ علم تو اللہ کے پاس ہے. نہیں، تحقیق یہ تو کیا سارا علم. تو اس میں یہ آئے کہ نہیں؟ جی چلیے، جیسے کہ ابھی آیت میں ہم نے بتایا تھا کہ بصیر خالی پرندوں کو ہی نہیں، ساری مخلوق کو وہ دیکھ رہا ہے. اب اسی کا ربط آگے ہے. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. یہ میں اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ تدعون سمجھے. فَلَمَّا رَأَوْهُ، اسے کسے پوچھ رہے تھے نا تمہارا وعدہ کہاں ہے؟ اب وہ وعدہ آ گیا، زمین تھر تھرانے لگی، زلزلہ آ گیا. تو زلفتن کے معنی قریب. ہاں کئی دفعے ہم بتا چکے ہیں، ما نعبدہم الا اللہ زلفا. یہ مزاروں کی پرستش کیوں ہوتی ہے اولیاء کی؟ تاکہ اللہ کے قریب کر دیں. حالانکہ یہ میں صرف بتلا رہا ہوں، ان کا ایسا کہنا ہے، حالانکہ غلط ہے. مزار والے کہاں سے قریب کریں گے؟ مگر وہ جواب دیتے تھے کہ ان سے پوچھا گیا بھئی یہ مورتیوں کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ تو یہ تو بولے اللہ کی بیٹیاں جو بھی کہتے تھے ہم اس لیے ان کو پوچھتے ہیں کہ اللہ کے قریب کر دیں. تو زلفا زلفتن کے معنی کیا؟ قرب. ٹھیک ہے نا، ازلفت، جی قریب کر دی جائے گی. تو جب دیکھیں گے اس وعدے کو قریب تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. سیئت
اب کوئی بھی ترجمہ کرے، کن کے؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی. اور کہیں گے، اب کہا جائے گا ان سے، چہرے کیوں بگاڑتے ہو؟ یہی تو ہے جس کا تم تدعون تقاضا کر رہے تھے. کیا؟ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین. کیسے ربط ہوا؟ آ گیا سمجھ میں؟ تو یہ ربط ہے، اس کو واضح کرنا ہے. اب دیکھو یہاں کہا جا رہا ہے، مطلب ہے کہ اسے کیا کہیں گے؟ جرا و قدا. جرا و قدا یعنی کیا؟ یعنی باقاعدہ گرفت، تمہارے ہی چہرے سے گرفت، پکڑ دھکڑ آخر تک. تو ساتھ دیجئے تھوڑی دیر اور. دو آیتیں ہیں تقریباً، ہو جائے گا انشاءاللہ آج. قل ارائیتم، ارا نہیں، یعنی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یعنی سوال، کیا؟ رائیتم محسوس ہونا چاہیے. قل ارائیتم، ارائیتم دیکھو میں کیسے اٹھا رہا ہوں، را سے. ارائیتم نے قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم. کہہ دو کیا رأیت، تم نے ملحوظ کیا، اگر فرضی مثال رسول کہہ رہے ہیں، اگر اللہ مجھے ہلاک کرے یا میرے ساتھیوں کو اللہ ہم ہلاک کرے، فرضی مثال، یا ہم پر رحم کرے، تو تم ہماری فکر کیوں کرتے ہو؟ تم دیکھو فمن یجیر الکافرین، اللہ تعالی ہم پر رحم کرے یا ہلاک کرے، تم اپنا دیکھو، کافرین کو کون بچائے گا دردناک عذاب سے؟ ہے نا، اجرنی من النار پڑھتے ہیں نا ہماری دعا مغرب کے بعد فجر کے بعد. جی تو یہ ہے بچانا. تو یہ لغات تو آسان ہے. مطلب یہاں میں نے پہلے کہا کہ جرا وقدا گرفت ہو رہی ہے. جواب بھی دو. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تو گرفت کرو اور کہہ دو کہ وہی ہے رحمان جس پر ہم نے ایمان لایا، اسی پر بھروسہ کیا. تم جانو گو کہ گمراہ سری کھلی ہوئی گمراہ میں کون ہے. تو گویا کہ گرفت ہو رہی ہے. ابھی مثال دی جا رہی ہے نا، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. مطلب آخر میں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، ہماری فکر کرتے ہو، ہماری مت کرو. ہمیں تو وہ ہلاک کرنا چاہے تو پھر بھی وہ رحمان ہے، ہم نے اسی پر ایمان لایا، اسی پر بھروسہ کیا، اس لیے ہمیں ہلاک نہیں کرے گا. تم اپنی سوچو. آخر میں ایک ایسی مثال دی جا رہی ہے کہ یقیناً آج پوری دنیا مشاہدہ کرتی ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی دیوی دیوتا اور مزارت سب کے لیے. قل ارائیتم، قل ارائیتم، قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يأتيكم نہ کہ یا، جی ہونٹ یہ زبر کے لیے ایسے کھلتے ہیں اور الف کے لیے ایسے، اسی لیے کہتے ہیں نا تجوید استاد چاہیے. بغیر استاد کے تجوید کیسٹوں سے سنے نا تو کچھ حد تک تو ٹھیک ہے، اور کیسٹ کس کے لیے؟ استاد کے بعد پھر یادے کے لیے کیسٹ چلتی ہے. کہہ دو اگر اصبح اتر جائے تمہارا پینے کا پانی غورن نیچے. غار ہے گرو تو آپ جانتے ہیں، غار نیچے، اور غار کے معنی بھی ہم نے بتائے تھے نا کہ نیچے دیکھنا پڑتا ہے، اور کہف ایسا نظر آتا ہے، یاد ہوگا نا آپ کو. جی جی نیچے اتر جائے. کون ہے؟ دیکھو یاتی کم کے معنی آئے تمہارے پاس. با نے کیا کر دیا؟ دیکھو یہ با، ہمیشہ میں کہتا ہوں با کو عطایاتی آنا، ابھی ہم آئے ہے نا، عطی تو با لائے. دیکھو کتنا فرق ہو گیا. یہ ضرور یاد رکھیں گرامر میں. کون ہے جو لائے تمہارے لیے میٹھا پانی، چشمے کا پانی؟ دیکھیں نا، تو یہ کیسی گرفت ہو رہی ہے؟ یہ گرفت ہو رہی ہے. بہرحال ختم ہونے کو ہے ہماری سورہ. تو اس میں هو الذی هو الذی هو الذی هو الذی، آپ نوٹ کر لیں کہ اس سورہ کے شروع میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا اس کے فضائل
تو 3 حدیثیں ہم نے پیش کی تھی. اس میں ہم نے بتایا تھا کہ سورہ ملک اور ایک سورہ جس کا نمبر آئے گا 32 فجر کی پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، نام کیا؟ سجدہ. دونوں کا ذکر ہے کہ سونے سے پہلے آپ پڑھتے تھے. اب سونے سے پہلے کب؟ مغرب سے شروع کریں. جو مغرب سے شروع کریں گے وہ بھی رات میں آتا ہے. رات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بستر پر جانے سے پہلے پڑھیں پھر روزہ رکھیں بات کا، ایسا نہیں ہے. شریعت کسی چیز کو محروم نہیں کرتی. لوگ کرتے ہیں استخارہ کی دعا پڑھتے ہیں، چپ چاپ سو جاتے ہیں، نہ بیوی سے بات نہ بچوں سے. یہ کیا ہے؟ ایسے بدعت نہیں. آپ پڑھ لیں پھر اپنی زندگی معمول کی. اور 3 حدیث ہم نے بتائی تھی، اور کوئی حدیث دوسری جو ہے مستند نہیں ہے. اب جیسے کہ یہ سورہ جو ہے مانعہ ہے سورہ ملک عذاب قبر سے، روشنی کا ذکر نہیں. اب یہ تو بہت ساری حدیثیں ہیں تو ہم نے منتخب کیے تھے آپ کو خاص حدیثیں، تو پھر ہم یہ ادا کر رہے ہیں. چونکہ کچھ لوگوں کا چھوٹ گیا تھا یہ، اب پھر مجلس سے چھوٹ گیا تو دوبارہ فرصت نہیں ہوتی ہے نا. پھر میں کہہ رہا ہوں اب یہ جن کا چھوٹا ہے تو آج سن لیں اخیر میں. یہ ہے کہ پہلے درس میں کہ شروع میں. پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ذنوب ذم اور سیاح میں فرق ہے، بتایا تھا نا جی. ذنوب اور تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے آیت بتائی تھی ذنوب کے عمران کی 193 فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، ہے نا. تو سیئات کے لیے ہود کی 114 نمبر آیت بتائی تھی. سیئات کے لیے ان الحسنات یذہبن السیئات. تو سیئات یعنی کیا؟ چھوٹے گناہ. آپ نیکی کریں مٹ جاتے ہیں. تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ آپ مسجد میں گئے، اذان دی، اقامت کہی، تو اذان سے مراد کوئی مستقل اذان نہیں ہو تو بدعت ہو جائے گی نا. یعنی کیونکہ مسجد میں جاتے ہیں مؤذن نہیں آئے، سب لوگ شرماتے ہیں. ارے بھائی کیوں شرماتے ہو؟ اللہ کا نام لینے سے آگے جاؤ، بڑھو، کوئی نیکی کا کام کرو، نماز پڑھاؤ. امام نہیں آئے تو کوئی ہے، ارے بھائی نماز پڑھاؤ. مطلب ہے کہ کوئی بھی نیکی کرو تو وہ سیاح چھوٹے گناہ مٹ جائیں گے. کفارہ، کوئی آپ نے گناہ کیے ہیں، قسم کھائی پورا نہیں ہو رہا ہے تو کفارہ دیں. تو آپ کے اختیار میں ہے نا. سیاح چھوٹے گناہ آپ کے اختیار میں ہے، اور کبھی کبھی بغیر اختیار کے آٹومیٹک. آپ نے نماز کے لیے مسجد میں گئے، وضو کیے، مٹ گئے. ذنوب نہیں. تو 193 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. کسی نے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی، اس کا کفارہ ہے؟ نہیں ہے. فاغفر لنا ذنوبنا، توبہ کرو. آگے نہ سمجھیں. جان بوجھ کر نمازیں چھوڑی، کوئی قضا نہیں، کفارہ نہیں ہو سکتے. 35 سال کے بعد آپ نماز پڑھنے لگے، 65 کے بعد کوئی مسئلہ نہیں. اب کیا قضا عمری نہیں بلکہ فاغفر لنا. اب ایک چیز آپ کو بتا دیں، اسم. اسم کیسے کہیں گے؟ تو مغفرت معلوم ہی، ذنب اور سیاح معلوم ہی. اب اسم لکھ لیں. دیکھیے اسم کسے کہتے ہیں؟ ما جاء فی صدرک وخشیت ان یطلع علیک الناس. اسم کسے کہیں گے؟ آپ کے دل کو ٹھوکا مارے، یار یہ میں کیسے کروں، اور آپ اکیلے میں کر جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں کرتے. بھائی کیوں لوگوں کے سامنے نہیں کرتے؟ دل میں ٹھوکا مار رہا ہے نا. اب اس کو کیا کہیں گے؟ دل میں آپ کے حاک فی نفسک، یعنی آپ کا ضمیر گواہی نہیں دے رہا ہے. جی 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 خلش رہتی ہے. تو اسے کیا کہیں گے؟ اسم. آیت سنیے گا، آیت نوٹ کر لیں. سورہ بقرہ 283 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. علیم جانتا ہے. آپ نے جھوٹی گواہی دے دی، آپ کے دل میں ٹھوک ہے کہ نہیں؟ ہاں خلش ہے. آپ نے دیکھا، آپ کو پیسے دیے گئے، کورٹ میں چلے گئے، جھوٹی گواہی دے رہے ہیں. تو ما حاک نفسک، آپ کا دل ضمیر گواہی نہیں دے رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اب اس کا کفارہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. یہ بھی ذم میں شامل ہے، تو اس کو نوٹ کر لیں. تو ذم اسم ایک ہی چیز ہے. ذم بھی انسان کرتا ہے بڑا گناہ تو دل میں اس کے پریشانی کیا خلش رہتی ہے. تو یہ ہم نے وضاحت کر دی. تو آپ لوگ جو ہیں، آپ حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ حاضر رہتے ہیں اور کچھ پوچھتے بھی ہیں. پوچھنا چاہیے، اس سے تعلیم مکمل ہوتی ہے. اور ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ گاہے بگاہے ایک ایک گرامر، جیسے آپ کو آج ہم نے روم کا بتایا، اشمام کا پہلے نہیں بتایا تھا، تو اس طریقے سے انشاءاللہ. تو ہم دعا کے ساتھ کہ ہمارے ہاں گزشتہ جمعہ کو درس کے بعد ہمیں اطلاع ملی قمر الحسن کی، تو اللہ تعالیٰ
اس کی مغفرت کرے، اس کے قبر کو نور سے منور کرے، اس کے سارے گناہوں کو دھو دے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اس کے جو بچے ہیں انہیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے لیے راہ ہموار کرے کہ ان کے سارے جو حقوق ہیں یہاں سارے، اور بچے چھوٹے ہیں تو ہم ان کے لیے خاص آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ نگاہ رکھنے والا ہے، بصیر ہے، تو اللہ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یہ ہمارے ساتھی تھے، سبوں کی چاہت ہے، ہم سب حلقے والوں کی طرف سے دعا کرتے ہیں، آپ لوگ آمین کہیں، بلا الہی کا ہماری دعا کو قبول فرما۔ اور اس کے علاوہ جو حالات ہیں آج کے، ان کے لیے دعا کریں، اور خاص کر ہمارے مسلمان جتنے بھی ہیں اور پھر پوری دنیا کے مسلمان، تو اس دعا کے ساتھ ہم درس کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ قلم شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ارأیتم، کبھی نہ پڑھیں ارأیتم، ایک ہماری لغت میں اے ایسا ہوتا ہے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم، اب کم نہیں پڑھ سکتے، فمن یأتیکم بماء معین، اب چونکہ کم کے میم کے بعد با اس لیے چھپاؤ اخفا، اور آگے میم تو مکمل ماء معین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جی علم لکھا ہوا ہے کہاں ہے؟ 36 میں آیت میں، قل انما العلم، ہاں العلم یعنی الف لام خاص کر دیا، کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ، لیکن دوسرا بھی قاعدہ استغراق، سب کو ڈوبو دیا، سارا علم اللہ کے پاس ہے، یہ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ال کا جو استعمال ہوتا ہے یہاں پر زیادہ ہوتا ہے، ہاں دونوں کے لیے، ہاں دونوں کے لیے، چونکہ ال ہے، دیکھو الحمد اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں، سارا ستائش، لیکن ال گرامر کیا پڑھتے ہیں ہم کہ خاص، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ دی بینک ہے نا، یعنی خاص بینک، اور ایک ہے بینک، کوئی بھی بینک، الکتاب، تو یہ کیا ہے، خاص بھی ہے لیکن خاص سے بڑھ کر ہے، یہ میں بتانا چاہتا تھا۔ پھر بھی آپ محدود نہ کریں، حالانکہ وہ بھی صحیح ہے، گرامر ہے، لیکن سارا تو ساروں میں یہ وعدہ کا علم بھی آ گیا، اس کو معلوم ہے، جبکہ بات چلی کس کی؟ وعدے کی، یہ ہم نے بتانے کی کوشش کی۔ چلیے کوئی سوال ہے؟ جی کھول دیں، ختم کر دیں، بند کر دیں، یہ ہم نے چالو کیے تھے نا جی، تو وائٹ دبائیں، چلیے ہو گیا۔